یہ بھی سوال اٹھایا گیا کہ ریلیجس ایکسپیرینس یا روحانی واردات یا روحانی تجربہ یا روحانی مشاہدہ جب کسی شخص کو ہوتا ہے تو کیا اس کو کچھ مناظر بھی نظر آتے ہیں؟ جس طرح کہ ہم نماز کو معراج کہتے ہیں، تو معراج تو کائنات ارض و سما کے بے شمار مشاہدات پر مبنی تھی، تو کیا جو سفر معراج کے مشاہدات اور مناظر کا مشاہدہ ہے اس کی کوئی مناسبت نماز کو معراج قرار دینے کے ساتھ بھی ہے، اور ایک طریقت کے اور روحانیت کے راستے کے مسافر کا جو روحانی تجربے کا معاملہ ہے اس کی کوئی اس کے ساتھ مناسبت بنتی ہے؟ تو یہاں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ روحانی تجربے سے مراد کیا ہے۔ روحانی تجربے کا مطلب یہ ہے کہ کال حال میں بدلے، یعنی وہ دینی حقائق جن کو ہم صرف علم کی سطح پہ جانتے ہیں، کال کی سطح پہ جانتے ہیں، ہمیں ان کا تجربہ ہونے لگے۔ اور نماز کا مطلب یہ ہے، نماز کو معراج قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ نماز حضوری کی اعلیٰ ترین سطح ہے، یعنی نماز وہ روحانی تجربہ ہے یا اس روحانی حال کے اعلیٰ ترین روحانی حال کے ذریعے کا وہ وسیلہ ہے، وہ یہ عمل کہ اس کے ذریعے سے ہمیں قرب حق کا وہ تجربہ حاصل ہوتا ہے جو تجربہ عام طور پہ ہماری زندگی میں نہیں آتا، اور جب اس پہ استقامت نصیب ہو جائے تو اس استقامت کے نتیجے میں قرب حق، ذات حق کی حضوری ہماری زندگی کا مستقل حصہ بلکہ ہماری زندگی بن جاتی ہے۔ اس لیے علامہ نے ریکنسٹرکشن میں فرمایا کہ ذات حق کے تجربے کا راستہ، مؤثر ترین راستہ جو ہے وہ نماز ہے، دعا ہے۔ پریئر کا لفظ علامہ نے استعمال کیا، اور ظاہر ہے اس کا جامع ترین معنی نماز ہے۔